عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم حدیث پڑھنے والے ہیں، کیونکہ آج کی اس حدیث میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کیا کرتے تھے، اور مزید یہ بھی جانیں گے کہ غسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے تھے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، بہت ہی اہم حدیث ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ بھی کہ آج کے اس دور میں جو لیٹر چلتے ہیں، لیٹر کے اعتبار سے کتنا پانی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ حدیث ہے وعنہ، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو اس سے پہلے جو حدیث گزری یہ روایت کرتے ہیں، یعنی انس رضی اللہ عنہ۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد وَيَغْتَسِلُ بِالسَّعْيِ إِلَى خَمْسَةِ امداد متفق علیہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، یہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، وضو کرتے تھے، بالمد، ایک مد پانی سے، ویغتسل، اور غسل کرتے تھے، بالساعی، ایک سا سے، الی 5 امداد، 5 مد تک پانی کو غسل میں لگاتے تھے، متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو ایک مد سے وضو کرتے تھے، اور جب غسل کرتے تو ایک سا سے، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، یعنی 4 سے لے کر 5 مد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں پانی صرف کرتے تھے، اور ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ تو پہلا جو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی جب استعمال کرتے تھے تو زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت ہی کم، یعنی ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے، اور ایک سا سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، تو یعنی 4 مد سے لے کر 5 مد تک پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آج کے اس دور میں جب ہم دیکھیں تو ایک مد کی جو مقدار ہے تقریباً 625 گرام، تقریباً جو ایک وہ نکلتا ہے پیمانہ 625 گرام تک، اور ایک سا یعنی 4 مد، جب ایک مد کا گرام 625 گرام ہے تو 4 مد کے تقریباً 4-5 لیٹر پانی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بس مختصر میں آپ یہ بات جان لیں، ہم تفصیلی بحث نہیں کرنا چاہتے، بس مختصر میں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لیٹر، یعنی 1 لیٹر سے تھوڑا کچھ کم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے، اور ایک سا یعنی کہ 5 مد تک، یعنی کہ 4-5 لیٹر میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 لیٹر سے کم میں، یعنی کہ 1.25 لیٹر میں وضو کیا کرتے تھے، اور پھر 4 سے لے کر 5 لیٹر پانی میں
پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب وضو کیا جائے تو زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پانی فضول صرف کرتے ہیں، پانی یوں ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پانی اتنا ہی خرچ کریں جتنا میں وضو ہو سکے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مقدار کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا وضو کا الگ معاملہ ہے، ہم کئی مد میں وضو کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وضو کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یعنی زیادہ پانی خرچ نہ کریں۔ غسل جب کریں تو غسل میں زیادہ پانی خرچ نہ کریں۔ یہ حدیث ہمیں بہت ہی اہم بات بتاتی ہے کہ زیادہ پانی خرچ کرنا نہیں چاہیے، اور یہ مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ مکروہ ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث تھی۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، اور یہ باب الوضو کی سب سے آخری حدیث ہے۔ اس کے اندر بھی ایک اہم دعا سکھائی گئی ہے جو کہ وضو بعد پڑھنی چاہیے۔ آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بعد انہوں نے خلافت کیا۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ بھی جانیں گے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ، ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے۔ یہ دعا ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا شریک لہ، اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک ہے، کوئی ساجی ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، یہ دعا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اتنا جو دعا کوئی پڑھتا ہے یہاں رسول ورسولہ تک، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دعا پڑھنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب وضو کرے تو یہ دعا ضرور پڑھے، کیونکہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، والترمذی، اور ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر ایک الفاظ جو یہاں پہ موجود ہے، اتنے الفاظ کو زیادہ انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ زیادہ کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی، کہ اللہ تو مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بنا دے من المتطہرین، متطہرین لوگوں میں سے، پاک لوگوں میں سے۔ تو اس حدیث کے اندر وضو کے بعد ایک پڑھی جانے والی دعا بتائی گئی ہے کہ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ جو الفاظ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اور پھر یہاں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا شامل ہے اسی کے ساتھ۔ تو یہ اتنی دعا ضرور پڑھیں۔ اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وضو کر لے تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسے احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔